جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے. کتاب النکاح کا مطالعہ چل رہا تھا تو چند ایک حدیثیں اس کی رہ گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کتاب طلاق کا مطالعہ شروع کرنا. تو وہ ایک جو سوشل لائف کے حوالے سے چیپٹر ہے وہ فیملی لائف کے حوالے سے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. باب تحریم وطء الحامل المسبیہ، یعنی وہ عورت جو کہ قید کی گئی ہے جنگ کے دوران، جیسے لونڈی قید میں آ جاتی تھی اور وہ حاملہ ہے، اس سے جو مباشرت ہے اس کی حرمت. حضرت ابو درداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں انہ وطا بامرأۃ مجح علی باب فسطاط، کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ایک عورت پہ آپ کا گزر ہوا جو ایک خیمے کے باہر کھڑی تھی اور وہ پورے دنوں کی حاملہ تھی، مطلب یہ ہے کہ ڈیلیوری کے قریب کے اس کے ایام تھے. فقال لعلہ یرید ان یلم بہا، تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شاید اس کا جو مالک ہے جو خیمے میں ہے وہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے اس کو بلوایا ہے. ٹھیک ہے. فقالوا نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں. فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد حممت ان العنہ لعنا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے اوپر لعنت بھیجوں. یدخل معہ قبرہ، ایسی لعنت کہ جو اس کے ساتھ قبر میں بھی داخل ہو. کیف یورث وہو لا یحل لہ، کیسے وہ اس بچے کا وارث بنے گا جبکہ اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے. کیف یستحرم وہو لا یحل لہ، کیسے وہ اس کو اپنا غلام بنائے گا جبکہ یہ اس کے لیے حلال نہیں. آپ علیہ السلام نے اس کی انٹینشن کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے تاکہ وہ بچہ جو ہے نا اس کو وہ کہے کہ جی یہ تو میرا ہے، حالانکہ یہ بچہ تو پچھلے کا ہے، اس کا تو نہیں ہے. تو جب یہ کلیم کرے گا یہ بچہ میرا ہے تو اسے ایک اور غلام مل جائے گا. ٹھیک ہے. یا چلو اگر وہ اس کے ساتھ احسان کرتے اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اپنے وارثوں میں ایک ناجائز وارث داخل کر دے گا. تو یہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا کہ حاملہ جو لونڈی ہے اس کے ساتھ تم تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر دے، یعنی پچھلا اس کا معاملہ کلیئر نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. باب جواز الغیلہ وہی وطء المرض وکراہۃ العزل، غیلہ جو ہے یعنی دودھ پلانے والی عورت، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے، اور عزل کرنا فیملی پلاننگ کے لیے جو کرتے ہیں وہ مکروہ ہے. سیدہ عائشہ سے ہے کہ جدامہ بنت وہب اسدیہ سے ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا لقد حممت ان انہا عن الغیلہ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں غیلہ سے منع کر دوں، یعنی دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کے ساتھ تعلق سے میں منع کر دوں. حتیٰ ذکرت ان روم و فارس یصنعون ذلک، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں. فلا یضر اولادہم، تو اس سے ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کے نالج میں کوئی، جیسے کہ ہم نے وہ عزل کے حوالے سے بھی، عزل کے حوالے سے تو روایتیں آتی تھی نہیں، اس کے علاوہ بھی پیچھے روایتیں گزری تھی کہ یہودی جو ہے ایک خاص طریقے سے جو تعلق تھا میاں بیوی کا اس کے حوالے سے کہتے تھے کہ جی بچہ جو ہے وہ بہنگا پیدا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی نفی کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں کچھ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ رائج تھیں، کچھ معلومات عام تھیں، تو اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ تبصرہ کیا. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو مرضیہ جو ہے، جو دودھ پلانے والی ماں ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں رائج تھی. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھی ان باتوں کی وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ میں روک دوں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ رومی اور فارس جو ہے وہ نہیں روکتے ان باتوں سے، اور ان کو کوئی مسائل بھی نہیں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مشاہدے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کا حکم جاری کیا اور مشاہدے کی بنیاد پہ بعض چیزوں سے روکا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں نا، ان میں ایک چیز یہ بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے جو ہے
آپ علیہ السلام کے جو احکامات تھے ان کی تقسیم کی ہے. اس میں جیسے طب نبوی کے بارے میں جو آپ کے احکامات ہیں ان کے بارے میں شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ذاتی مشاہدات اور معاشرے کے تجربات تھے، اس لیے ان کی مخالفت کرنا کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے منع کیا، بلکہ کہا کہ روم اور فارس کے لوگ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں نے بھی اس چیز سے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روکنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. وہ روکنے کا ارادہ بھی جو ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر تھا، جسے مشاہدے ہی کی بنیاد پہ آپ علیہ السلام نے. سید عائشہ سے ہے کہ جدامہ بنت وہب جو ہے، جو عکاشہ کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھی اور بھی لوگ موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں غیلہ سے منع کر دوں، لیکن پھر میں نے روم اور فارس کے لوگوں میں غور کیا تو وہ اپنی اولاد کے حوالے سے جو ہے وہ غیلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی اولاد کو دودھ پلانے والی عورتوں سے تعلق قائم کرتے تھے. فلا یضر اولادہم ذالک شیئا، اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آج کل کی اگر میڈیکل سائنس جو ہے کچھ چیزوں کے بارے میں کہتی ہے کہ ان چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر کچھ چیزوں کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ جی اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. ثم سألوا عن العزل، پھر انہوں نے جو ہے وہ عزل کے بارے میں سوال کیا آپ علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، کہ یہ زندہ درگور کرنا ہے، مخفی طور پہ زندہ درگور کرنا ہے. واضح طور پہ نہیں کہا، وعد الخفی کا، جیسے شرک خفی ہے نا، شرک جلی اور شرک خفی، اسی طرح سے وعد جلی اور وعد خفی. وعد جلی تو واضح طور پہ کسی زندہ وجود کو زمین میں گاڑ دینا، تو یہ وعد خفی ہے. اس سے کراہت کی دلیل پکڑی گئی ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا مکروہ ہے، کچھ نے کہا کہ جواز ہے. زیادہ روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے جواز کا پہلو غالب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بعض کے نزدیک یہ حرام سے کم یعنی مکروہ ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے شفقت کے جذبات رکھتا ہوں، مطلب بچے جو ہے وہ میرے ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، تو اگر نیا حمل اس کو ٹھہر جائے گا تو وہ محروم ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو فارس اور روم کے لوگوں کو نقصان دیتا. تو مطلب وہی مشاہداتی جو ہے علوم کو آپ نے دلیل بنایا ان معاملات میں کہ جن میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی. جب وحی آ گئی تو اصلاً دلیل پھر وحی ہی ہے، لیکن جن معاملات میں وحی نہیں آئی تو وہاں مشاہداتی علوم دلیل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنسی علوم جنہیں آپ کہتے ہیں. جی یہ تو میرے خیال میں کتاب ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو باقی وہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے اس میں صرف ایک بات ہے، ایک چیز جو ہے، اگر تو شماریات یہ بات کہتی ہیں کہ کاپرٹی سے جو ہے وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، کوئی ایک کیس بھی آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواز ہے. پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نس بندی کی طرح ہے. نس بندی سے حمل نہیں ٹھہرتا. کسی کا یوٹرس نکال دیا تو اب اس کو حمل ٹھہر جائے تو یہ پاسبل نہیں. ٹھیک، تو مستقل ایسا ذریعہ اختیار کرنا کہ جس سے بالکل ہی پیدائش کے جو امکانات ہیں وہ زیرو ہو جائیں، اس کی ممانعت ہے. باقی اب ظاہری بات ہے یہ بھی کیوں اختیار کر رہے تھے، عزل بھی اس لیے اختیار کر رہے تھے کہ وہ اولاد سے بچنا چاہتے تھے. کامیاب تھا تبھی تو. روم اور فارس دو اس وقت کی امپائرز، وہ اس طریقے کو اختیار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن حتمی نہیں تھا، اصل بات یہ تھی، اس لیے اس کا جو ہے وہ جواز کا حکم دیا. ٹھیک ہے، باقی یہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے تنبیہ کے لیے، تحذیر کے لیے وعد خفی کے لفظ استعمال کر دیے. تو اگر کوئی عالم کاپرٹی کے لیے بھی کوئی سخت لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ یہ وعد خفی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بھی وہ حرام ہو جائے گا.
جب تک وہ حتمی طور پہ جو ہے اس کو نہ روکے. ٹھیک ہے، یہ بات. ہم اس کو کیسے حل کریں گے؟ وہ جو کس کو فلاسفیکل ٹاپک آ گیا کہ کب حلقہ بننے کے بعد اس کو ضائع کرنا، ایک جان کا ضائع کرنا، اسے پہلے نہیں. تو اصل بات یہ ہے نا کہ اس میں کچھ علماء نے، جیسے یہ ایبارشن کے اندر بحث آئی، وہاں پہ یہ بحث ذرا زیادہ طول پکڑ گئی کہ کب ایبارشن جائز ہے. کچھ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی کہ 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو 40 دن تک ضائع کروا سکتے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ بھی ایک مشاہداتی علم تھا کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشاہداتی علم. اصل اس میں نقطہ نطفہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ علقہ بن جائے، یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹرس میں ایک جگہ جا کے وہ ٹھہر جاتا ہے، جیسے مکھیوں کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک چھتا بن جاتا ہے. مکھیاں جو ہے وہ اپنا گھر بنانا کسی جگہ پہ شروع کر دیتی ہیں. تو اسی طرح سے جب وہ علقہ بن جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ پیدائش کی ابتدا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے وہ پانی کا ایک قطرہ ہے. قرآن نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا سورہ انسان میں، سورہ دہر میں، نطفہ امشاج. نطفہ امشاج کہتے ہیں کہ جب دو نطفے آپس میں مل جائیں، میل اور فیمیل دونوں کا نطفہ آپس میں مل جائے، پھر بھی اس کو نطفہ ہی کہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں نطفہ کے بعد جو ہے نا وہ پھر اگلی سٹیج علقہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو جب علقہ یعنی اس نے جڑ پکڑ لی ہے یوٹرس کے اندر، تو پھر انسانی زندگی کی ابتدا ہو گئی ہے. تو اب اس کو ضائع نہیں کروانا چاہیے. ایک تو نقطہ نظر یہ ہے فقہا کا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے بیسیکلی روح کے ڈالے جانے سے. تو وہ اس کو پھر 4 ماہ پہ لے جاتے ہیں. 40 دن نطفہ ہے، 40 دن جو ہے وہ آگے کیا الفاظ ہیں، علقہ ہے، اور 40 دن پھر کوئی ہے مضغہ کے الفاظ ہیں. خیر، تو وہ پھر اس کے بعد اس میں جان ڈال دی جاتی ہے. تو وہ 120 دن بن جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ بن جاتے ہیں تقریباً. لیکن اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علقہ کے بعد جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی ایک جان کی ابتدا شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے وہ نطفہ ہے، پانی کا قطرہ ہے. ٹھیک ہے، نطفہ ہے یا نطفہ امشاج ہے. آپ اس کو زائگوٹ کہتے ہیں، زائگوٹ کہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو زائگوٹ بھی بیسیکلی ایک نطفہ ہی ہے، ایک نطفہ ہی ہے. تو کاپرٹی اگر جو ہے وہ زائگوٹ بننے میں رکاوٹ ہے تو کوئی حرج نہیں. زائگوٹ بننے کے بعد اس کو ضائع کر دے تو پھر بھی کوئی ممانعت نہیں. ہاں، زائگوٹ اگر یوٹرس کے اندر علقہ بن جائے اور اس کو ضائع کرنے کا باعث بن جائے تو پھر غلط ہے، پھر ٹھیک نہیں، پھر وہ ابارشن میں آ جائے گا، اسقاط میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو اس نے جڑ ہی نہیں پکڑی نا. تو اسقاط کس چیز کا ہوا ہے، ساکت کس چیز کو کیا گیا، کاٹا کس چیز کو گیا. ٹھیک ہے، تو اسقاط حمل بیسیکلی علقہ کے بعد ہے. واللہ اعلم. جی استاد، آپ نے ابورشن کے متعلق بتایا تھا کہ اس صورت میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے جبکہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. لیکن سر یہاں پہ میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جان لے رہا ہے کسی کی، اگر آپ اس میں نہ انٹروین کرو، اور دوسری طرف آپ جان لے رہے ہو کسی کی، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ خود کرے گا. ہم اگر لینا جان ہی ہے، آخری یہی بات ہے کہ جان ہی کسی کی لینی ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لے لیں، آپ نہ لیں. دیکھیں، یہاں جان لینے کی بات نہیں ہے، یہاں جان بچانے کی بات ہو رہی ہے. پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے نا. لیکن اس میں جان کسی کی لے بھی تو رہے ہیں. نہیں،
دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان بچا رہے. اب دیکھیں یہ سوچنے کا انداز یہ کہ ہم ماں کی جان بچا رہے ہیں, ہمیں جان بچانے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, تو ماں کی جان بچانے کا بھی حکم ہے. اب ماں کی جان بچ نہیں رہی اس کی جان لیے بغیر, یہ سوال پیدا ہوا ہے. تو کیا پھر بھی اس کی جان بچانا ہمارے اوپر فرض ہے؟ دیکھیں جان بچانا ہمارے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جی اللہ ہی اس کو مار رہا ہے تو اب اس کو مرنے دو پھر تو کوئی علاج بھی جو ہے نا وہ اس کا جواز نہیں نکلے گا نا, ٹھیک ہے. تو ممکن حد تک ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے اس کی جان بچانی ہے. ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا, باقی اللہ کی مرضی ہے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس کی جان بچاتے بچاتے اب ایک اور جان ضائع ہو رہی ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو ضائع ہو رہی ہے وہ مکمل ہے یا ادھوری ہے؟ تو وہ ادھوری ہے, ابھی وہ ناقص ہے. اس طرف کمپلیٹ جان ہے, اس طرف ناقص ہے. تو کمپلیٹ جان کو ناقص کے اوپر ترجیح ہوگی, یہ بات ہو رہی ہے. اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں نا, ایک بات یہ بھی ہے کہ اب عموماً ضروری نہیں کہ وہ اب حمل کے سٹیج میں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ حمل بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا تھا ماں کے اوپر, ماں گئی تو حمل بھی گیا, پھر تو دو جانیں چلی جائیں گی نا. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ ماں بچا لیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو امکانات زیادہ ہوتے ہیں, ماں بچ جائے گی اور چلو بچے کی جان ضائع چلی جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بچہ بچ جائے اور ماں کی جان ضائع ہو جائے یہ بہت کم ہے. جب بچہ بہت ہی اب آپ کہیں کہ جی میچیور ہے, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی قریب جو ہے نا وہ اپنا ڈیلیوری کے قریب ہے, اگر بچہ کمپلیٹ ہے ایک خاص دورانیے سے پہلے, تو اب بچے کو اب آپ کیسے کر سکتے ہو؟ 4 ماہ کا بچہ, اس کو اب آپ جو ہے وہ سی سیکشن سے نکال بھی لیں تو مشکل ہوگا اس کا سروائیو کرنا. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس طلاق کے احکامات, کتاب الطلاق. باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا, حائضہ کو طلاق دینا اس کی رضامندی کے بغیر یہ حرام ہے. وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطلاق, لیکن اگر اس نے اس قاعدے کی مخالفت کی, حالت حیض میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا, اور اسے رجوع کا حکم دیا جائے گا. یہ جو ابواب ہیں نا صحیح مسلم کے, یہ امام نووی کے ہیں, امام مسلم کے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ موقف جو آ رہا ہے نا یہ امام نووی کا موقف ہے ان ابواب میں. تو مالک بن انس وہ امام نافع سے, وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں انہو طلق امرأتہ وہی حائض فی عہد رسول اللہ, کہ انہوں نے یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حائضہ تھی, آپ علیہ السلام کا زمانہ تھا. فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ عن ذلک, حضرت عمر بن خطاب نے آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا. فقال له رسول اللہ, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرہ فلیراجعها, آپ اپنے بیٹے کو حکم دیں کہ وہ اس سے رجوع کرے. میجورٹی نے فقہائے اربعہ نے تو کہا کہ اس رجوع سے مراد رجوع اصطلاحی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے مراد اصطلاحی رجوع ہے. اصطلاحی رجوع مراد لینے کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ طلاق ہو گئی تھی. یہ طلاق آپ علیہ السلام نے کنسیڈر کی, اس لیے کہا کہ رجوع کرو. ابن تیمیہ علیہ رحمہ یا ان کے جو موقف کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رجوع سے مراد جو ہے وہ لغوی رجوع ہے, اس لیے وہ حیض کی طلاق کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ثم یترکها حتی تطہر, پھر آپ حکم دیں اس کو کہ وہ اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, یعنی بیوی جو ہے وہ پاک ہو جائے. ثم تحیض, پھر وہ حائضہ ہو. ثم تطہر, پھر وہ پاک ہو. ثم انشاء امسک, بعد پھر اس کے بعد اگر چاہے تو روک لے. وانشاء طلق قبل ان یمس, اور اگر چاہے تو طلاق دے دے مس کرنے سے پہلے. یعنی یہ نہیں کہ اس کے فوراً نیکسٹ والے طہر میں بھی طلاق نہیں دینی,
سمجھیں بات. اس سے بھی نیکسٹ طہر میں حالت حیض میں طلاق دے دی ہے, غلط کی ہے. حالت حیض میں طلاق نہیں دینی, طہر میں دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس پہ تو سب نے ایگری کیا کہ طہر میں طلاق دینی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس حیض کے ختم ہونے کے بعد جو طہر آ رہا ہے نا, اس میں نہیں دینی. وہ پاک ہو, پھر حیض آئے, پھر طہر آئے, اور اس طہر میں طلاق دے, اچھا خاصا وقفہ ڈال دیا درمیان میں, اور پھر یہ ہے کہ اس میں بھی مباشرت سے پہلے, تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے. تو اس لیے طلاق کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے, حالت طہر میں دے, اور اس حالت طہر میں دے کہ جس سے بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو. حیض میں, نفاس میں طلاق دینا یہ طلاق بدی کہلاتی ہے حناف کے ہاں بھی, لیکن وہ کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ بھی طلاق بدعت کہلاتا ہے, لیکن حناف کہتے ہیں یا جمہور کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس طہر کے اندر طلاق دینا جس میں تعلق قائم کر لیا ہو, تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ طلاق بدعت ہے, لیکن واقع ہو جاتی ہے. لیکن ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں, طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی. ابن قیم بھی یا ان کے ساتھ کچھ اور علماء بھی, کچھ علماء پھر تفصیل میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو حیض کی طلاق ہے یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک ہو جاتی ہے, چاروں ائمہ کے نزدیک حیض کی طلاق ہو جاتی. اہل الظاہر نے اختلاف کیا, البتہ ظاہری اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہوتی, یا ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے ہاں, یا ان کے جو موقف کے حاملین ہیں, یا شیخ بن باز علیہ رحمہ وغیرہ پھر جو ہے نا وہ اس میں تفصیل میں چلے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ نص آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہ وہ رجوع کر لے, وہ اس کی تعویل کر لیتے ہیں. یہی تو بتا رہے ہیں کہ رجوع سے مراد جو ہے, اختلاف اس میں ہو گیا کہ یہ اصطلاحی معنی ہے یا یہ جو ہے وہ لغوی معنی ہے. تو جمہور نے یہی کہا, وہی جو آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی رجوع جو ہے نا یہ اصطلاحی معنی میں, تو اس کا مطلب یہ کہ طلاق ہوئی تھی تو رجوع کا حکم دیا. وہ رجوع کرنے کا مطلب یہ کیوں نہیں لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں طلاق ہوئی؟ وہ اصطلاحی معنی میں لے دیتے ہیں نا, مطلب طلاق کے بعد رجوع, یعنی غلط طریقے سے طلاق دی. اگر طلاق دینی ہے تو صحیح طریقے سے طلاق دو. دوسروں نے کہا, ابن تیمیہ وغیرہ نے, کہ نہیں, اپنی اس غلطی سے رجوع کرو. یہ طلاق دینے کا غلط طریقہ ہے, یہ نہیں ہے. صحیح طریقے سے طلاق دو, یعنی اگر تم نے طلاق دینی ہے تو یہ غلط طریقہ چھوڑ کے اس غلط طریقے سے رجوع کر کے صحیح طریقے سے طلاق دو. اور صحیح طریقہ کیا ہے, یہ والا ہے, بتا دیا, وہ بھی بتا دیا. وہ لغوی مطلب لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا لغوی مطلب لینے میں کیا حرج ہے؟ اب ان کو حرج لگتا ہے, اب ہم کیا کریں. ان کو حرج لگتا ہے, اب ہم کیا کریں. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. تو یہ وہ عدت ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے. جیسے قرآن میں نا, اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, تو عدت سے مراد یہ طریقہ ہے, طہر کی حالت میں طلاق دینا, ٹھیک ہے. یعنی ان کو ان کے وقت پہ طلاق دینا. اور ان کا وقت کیا ہے, جیسے وقت پہ نماز پڑھو, تو طلاق کا وقت کیا ہے, حالت طہر, ایسا طہر کہ جس میں تعلق نہ قائم کیا, ٹھیک ہے. یعنی رغبت موجود ہو بیوی کی طرف, اس رغبت کے باوجود اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی, یہ مراد. اگلی روایت بھی نافع عبداللہ بن عمر سے, انہ طلق امرأۃ لہ وہی حائض تطلیقہ واحدہ, کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی, ایک ہی طلاق. یہاں پہ یہ واضح ہے کہ ایک ہی طلاق دی تھی, اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے. فامرہ رسول اللہ ان یراجع, تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کریں, ٹھیک ہے. یعنی اپنی طلاق سے رجوع کریں, یا پھر یہ ہے کہ اپنے اس طریقے سے رجوع کریں اور صحیح طریقے سے طلاق دیں. ثم یمسکھا حتی تطہر, پھر وہ اپنی بیوی کو روکیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ثم تحیض عندہ حیضۃ اخری, پھر وہ جو ہے وہ حائضہ ہو جائیں ان کے پاس, یعنی دوسرا حیض آ جائے. ایک میں تو طلاق ہوئی, پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا. ثم یمہلھا, پھر وہ اس کو کیا کریں, جو ہے وہ
چھوڑ دیں حتیٰ تطہر من حیضتہا، یہاں تک کہ وہ اپنے اس حیض سے بھی پاک ہو جائے، یعنی دوسرا طہر آ جائے۔ فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر اب چاہے، أَن يُطَلِّقَهَا، کہ اس کو طلاق دینا چاہے۔ یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر پہلی طلاق ہو گئی تھی اگر، تو پھر دوبارہ کیوں کروانی تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پہلی طلاق ہو گئی تھی تو دوبارہ کیوں کروانی تھی؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ایک طلاق سے بھی عورت علیحدہ ہو جاتی ہے، اگر وہ واقع ہو گئی تھی تو دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف تجویز دی تھی، یا یہ جو ہے وہ مقام تعلیم تھا کہ صرف سکھانے کے لیے یہ بتایا تھا، یہ نہیں کہ جی سجیشن تھی کہ اب طلاق دے دو اس طرح سے۔ ثم یمہلها حتی تطہر من حیضتہا فإن أراد أن يطلقها، پھر اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے۔ فلیطلقها حین تطہر من قبل ان یجامعها، تو وہ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دے، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ مباشرت کرے۔ فتلک العدۃ التی امر اللہ ان یطلق لها النساء، یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں کو اس کے مطابق طلاق دی جائے۔ اب طلاق بائن ہو گئی، اب طلاق بائن ہو گئی، کیا مطلب؟ یعنی جس میں رجوع نہیں ہوتا۔ نہیں، کیسے ہو گئی طلاق بائن؟ نہیں، یہ دو ہو گئی۔ نہیں، دوسری فین ارادہ، اگر وہ چاہے تو، اگر وہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی طلاق ہوئی نہیں تھی۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہا تھا کہ اگر اب تم چاہو تو اب طلاق دے سکتے ہو۔ اگر پہلی ہو چکی ہوتی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی کہ اب اگر چاہو تو طلاق دے دو، یعنی دوسری دلوانی کی ضرورت نہیں تھی۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں آگے مسئلہ یہ ہے کہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ طلاق ہو گئی تھی۔ وزاد ابن رحم فی روایتی وکان عبداللہ اذا سئل عن ذلک، ابن رحم نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ وکان عبداللہ اذا سئل عن ذلک، جب عبداللہ بن عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا، قال لأحدہم، تو وہ کسی سے کہتے اما انت طلقت امرأتک مرۃ او مرتین، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ بھائی تم نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا دو مرتبہ دی ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر سے جب سوال پوچھا جاتا کہ حیض میں طلاق دے دی ہے تو وہ کیا پوچھتے تھے؟ ایک دی ہیں کہ دو دی ہیں۔ فإن رسول اللہ امرنی بہذا، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی رجوع کا ہے۔ وإن كنت طلقتها ثلاثا، اگر تو نے اس کو تیسری بھی دے ماری ہے، فقد حرمت علیک، تو وہ تیری اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرک، یہاں تک کہ وہ تیرے علاوہ کوئی اور خاوند کرے۔ وعصیت اللہ فیما امرک من طلاق امرأتک، ہاں تو نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس معاملے میں کہ جو اللہ نے تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ایک مطلب گائیڈ لائن دی تھی، ایک طریقہ بتایا تھا، اس میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، باقی تیری طلاق ہو گئی ہے۔ اگر یہ تیسری دی ہے نا تو وہ تو اس سے جدا ہو گئی ہے، تو مطلب یہ کہ انہوں نے طلاق کو کنسیڈر کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو گناہ گار بنایا۔ قال مسلم جود اللیث فی قولی تطلیق واحدہ، ٹھیک ہے، تو خیر یہ تو درمیان میں ایک اور ویسی اضافہ آ گیا۔ عبید اللہ وہ نافع وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، طلقت امراتی علی عہد رسول اللہ وہی حائض، وہی روایت ہے، میں نے اپنی بیوی کو آپ علیہ السلام کے زمانے میں طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی، تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مر فلیراجع، ٹھیک ہے، کہ انہیں حکم دیں کہ وہ رجوع کریں اپنی بیوی سے۔ ثم الیدعھا حتی تطہر، پھر وہ اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ ثم تحید حیضۃ اخری، پھر وہ دوبارہ جب اس کو حیض آ جائے، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَن يُجَامِعَ، تو جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دے، اس سے پہلے کہ اس سے مباشرت کرے، او یمسکا، یا اس کو روک لے، اس کی مرضی ہے۔ فإن العدة التي امر اللہ ان يطلق لها النساء، یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں قلت لنافع،
میں نے نافع سے سوال پوچھا ما سنیت التطلیقہ، اس طلاق کا ہوا کیا؟ قالت واحدہ او تدبیا، وہ ایک طلاق شمار کی گئی. یہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے شمار کی، عبداللہ بن عمر نے شمار کیا. یہ مسئلہ ہے. اگر اللہ کے رسول نے شمار کیا ہوتا تو پھر ابن تیمیہ وغیرہ اختلاف نہ کرتے. تو یہ شمار اصل میں عبداللہ بن عمر کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ شمار کی. ٹھیک ہے، آگے روایتیں آ رہی ہیں. اس میں پھر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ صحابی کا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے. ابن مسنہ کی روایت میں فلیرجعھا وقال ابو بکر فلیراجعھا. ٹھیک ہے، کہیں پہ جو ہے وہ یرجع کے لفظ ہیں، کہیں پہ یراجع کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، تو یرجع کے لفظ میں تو زیادہ لغوی معنی آ جاتا ہے نا. نافع جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی. تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اس کو روکے رکھیں یہاں تک کہ دوسرا حیض آ جائے، پھر اس کو روکے رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر اس کو طلاق دیں اس سے پہلے کہ اس کو مس کریں. یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دو. فکان ابن عمر اذا سئل عن الرجل، جب ابن عمر سے سوال کیا جاتا اس آدمی کے بارے میں، یطلق امرأتہ وہی حائض، کہ اس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. یقول، تو وہ کہتے تھے اما انت طلقتها واحدہ او اثنین، تو نے ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہے. ان رسول اللہ امرہ ان یراجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو حکم دیا تھا کہ میں رجوع کروں. ثم یمہلا حتی تحیض حیضۃ اخری، پر پورا مسئلہ بتا دیتے. پھر یہ ہے کہ اس کو دوسرا حیض آ جائے، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے، پھر میں اس کو قریب جانے سے پہلے طلاق دے دوں. واما انت طلقتها ثلاثا، اگر تو نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، فقد عصیت ربک فیما امرک بہ من طلاق امرأتک، تو نے جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے جو حکم مقرر تھا طلاق کا طریقہ کار، اس میں تو اللہ کی نافرمانی کی. وبانت منک، لیکن وہ تو اس سے جدا ہو گئی. 3 طلاق ہو گئی، تیسری اگر حیض میں دے دی ہے تو نے، پہلے 2 دے کے بیٹھا ہے، تیسری تو نے حیض میں دے دی ہے، تو میرے نزدیک وہ تو اس سے جدا ہو گئی ہے، باقی تو گناہ گار ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی کہنا یہ تھا کہ طلاق بدعی سے وہ گناہ گار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اب انہوں نے ادھر تو حوالہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کہ انہوں نے جب حکم دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا نا، تو وہ تو نہیں، آپ علیہ السلام نے صرف رجوع کا حکم دیا تھا. آپ علیہ السلام کا نے صرف رجوع کا حکم دیا تھا. انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت نہیں کہ وبانت من کا، یہ تو ان کا اپنا تبصرہ ہے، ان کا اپنا تبصرہ ہے، اللہ کے رسول کا نہیں. اور کیا یہ جو غلطی کرنا اور اس کو چھوڑنا، یعنی اس سے رجوع کرنا، اس کے لیے اور بھی کوئی الفاظ آتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں، الفاظ تو مطلب اور بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن رجوع عام طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، اس معنی میں استعمال. سالم بن عبداللہ سے کہ عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا. فتغیظ رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے. پھر کہا کہ اس کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے یہاں تک کہ اسے دوسری مرتبہ حیض آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوا حیضت التی طلق عافیہ، اس کے علاوہ حیض جس میں اس نے اس کو طلاق دی، جس حیض میں اس نے اس کو طلاق دی. فإن بدا له ان یطلقها، پھر اس کے بعد اب اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس نے اس کو طلاق دینی ہے، فلیطلقها طاہرا من حیضتها قبل ان یمسها، تو پھر وہ اس کو حالت طہر میں طلاق دے اس سے پہلے کہ اس نے اس کو ٹچ کیا ہو. یہ طلاق کا وہ طریقہ کار ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. اور عبداللہ جو تھے طلقها تطلیقۃ واحدہ، انہوں نے ایک طلاق دی تھی، حیض میں ایک طلاق دی تھی. فحسبت من طلاقها، تو ان کی اس طلاق کو شمار کیا گیا. وراجع عبداللہ کما امرہ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ انہوں نے رجوع کیا. ویسے ان میں جو ہے نا الفاظ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی حدیث میں آئے وہ اور ہیں، مختلف حدیثوں میں اور الفاظ ہیں، یہ صحابی کے الفاظ ہیں؟ معنی سیم ہے، تقریباً معنی سیم ہے کہ واقعہ ایک ہی، الفاظ مختلف ہیں، وہ راویوں کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، ہاں معنی تقریباً سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کہا فراجعتها، تو میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، وحسبت لها التطلیق التي طلقتها، اور جو میں نے اس کو طلاق دی تھی وہ ایک طلاق شمار کی گئی۔ کس نے کی؟ یہ نہیں بیان کیا، بلکہ آگے روایتیں زیادہ واضح کر رہی ہیں کہ وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ پھر اللہ کے رسول کی طرف نہیں نسبت کرتے، آگے سے سوال کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی رائے تھی۔ سالم جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں انہ طلق امرأتہ وہی حائض، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو حالت طہر میں طلاق دے یا حالت حمل میں، دونوں طرح سے چاہے، حاملہ کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے یا سائیکالوجیکلی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ نہیں دینی چاہیے، اس میں عورت کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس کو دے دیتا ہے تو وہ واقع ہو جائے گی۔ عبداللہ بن دینار سے عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی، تو آپ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے یہی کہا کہ اسے کہو کہ رجوع کر لے یہاں تک کہ اس کے بعد وہ پاک ہو، پھر دوسرا حیض آئے، پھر وہ پاک ہو، پھر اس کے بعد چاہے تو طلاق دے دے، چاہے تو اس کو روک لے، ٹھیک ہے۔ ابن سیرین سے ہے کہ مکثت 20 سنہ یحدثنی من لا اتہم، کہ میں کوئی 20 سال تک جو ہے ایک ایسے آدمی سے روایت کرتا رہا جس کو میں متہم نہیں سمجھتا، یعنی ایک راوی جو میرے نزدیک ثقہ ہے، میں 20 سال تک اس سے روایت کرتا رہا، اور وہ مجھے کیا بتاتا رہا، ان ابن عمر طلق امرأتہ ثلاثا، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی حالت حیض میں۔ فامر ان یراجع، تو اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ رجوع کریں۔ فجعلت لا اتہمہم، تو میں ان کو متہم نہیں کرتا، وہ بندہ ٹھیک تھا، مطلب عدالت وائز ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ولا عارف الحدیث، لیکن مجھے یہ حدیث سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد اللہ کے رسول نے رجوع کا حکم کیوں دیا۔ حتی لقیت ابا غلاب یونس بن جبیر الباہلی، یہاں تک کہ میں ابو غلاب سے ملا، یونس بن جبیر سے، وکان ذا ثبت، اور ان کا حافظہ بڑا اچھا تھا۔ فحدثنی انہ سأل ابن عمر، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، فحدثہ انہ طلق امرأتہ تطلیقہ وہی حائض، کہ ایک ہی طلاق دی تھی حالت حیض میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا گیا کہ رجوع کریں۔ تو قال قلت افا حسبت علی، تو وہ کہتے ہیں نا یونس بن جبیر کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ کیا وہ طلاق آپ کی شمار ہوئی؟ تو کہنے لگے فما، تو مطلب اور کیا ہو سکتا تھا پھر، اگر شمار نہیں ہوئی تو پھر کیا، ٹھیک ہے۔ اوا ان عجز واستحمق، ٹھیک ہے، بھلے جو ہے وہ میں صحیح طریقے سے طلاق دینے سے عاجز آ گیا تھا، یا میں نے طلاق دینے میں حماقت والا طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، صحیح طریقے سے میں طلاق نہیں دے پایا، یا میں نے اس میں جو ہے وہ احمقانہ طریقہ اختیار کیا طلاق کا۔ تو لیکن یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں اس بات میں کہ وہ طلاق شمار نہ ہو۔ فسال عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ طلاق دے، اس حال میں کہ وہ پاک ہوں اور ان کے ساتھ من غیر جماع تعلق قائم نہ کیا ہو۔ وقال یطلقها فی قبول عدتها، یعنی اس کی عدت کے آغاز میں، عدت سے مراد طہر، ٹھیک ہے، طہر میں، طہری وقت ہے نا اس کا طلاق۔ محمد بن سیرین یونس بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیض میں، فقال اتعرف عبداللہ ابن عمر، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جو ہے وہ
عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو جو ہے وہ حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. تو حضرت عمر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ رجوع کرنے کا حکم دیا. پھر کہا کہ اس کی عدت کا انتظار کرو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جی جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے ایُعْتَدُّ بِتِلْکَ التَّطْلِیقَ، کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ اب یہ واضح سوال ہے. ٹھیک ہے. فقال فما، تو انہوں نے کہا کہ جی مطلب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب فما کا مطلب فلیما، مطلب کیوں نہیں ہو سکتی، تم بتاؤ. ٹھیک ہے. تو اس بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار، تو وہ آرام سے کہتے بھئی اللہ کے رسول نے کیے، تم سوال ہی کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے سوال کرتے مطلب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ان عاجزہ واستحمق، میرا معاملہ ہے تو یا تو میں وہ سیدھی طریقے سے طلاق دینے سے عاجز رہا، یا میں نے طلاق دینے میں جو ہے وہ حماقت کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ دونوں چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ رکاوٹ نہیں بنتی. اگر طہر میں طلاق دی جائے تو پھر عدت کیا کانسیپٹ ہے؟ طہر میں طلاق 3 دفعہ مینسز، اس کے بعد پھر عدت میں، ہاں اس کے بعد مطلب یہی ہے نا 3 دفعہ مینسز آ جائیں. یہ تو عام پریکٹس میں یہی ہے نا. ہاں جب طلاق ہی وہ طہر میں دی ہے ہاں تو اس میں عدت کا کیا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. مطلب اس کے بعد عدت تو یہی ہوگی نا کہ 3 مرتبہ مینسز آ جائیں. عدت اس لیے ہے کہ وہ اس کا حمل ظاہر ہو جائے. نہیں یہ وجہ نہیں ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ نہیں، وہ ایک وجہ ہے اس کی، کل وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کو ٹائم دیا 3 مہینے کا، دماغ اس کا اپنی جگہ پہ آ جائے، رجوع کر لے. ٹھیک ہے. پہلی طلاق بھی رجی ہے، دوسری بھی رجی، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا رجوع کے لیے. شعبہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے یونس بن جبیر سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جب کہ وہ حالت حیض میں تھی. تو حضرت عمر آپ علیہ السلام کے پاس ہے، یہ بھی وہی روایت ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا بھئی اسے کہو کہ رجوع کر لے، جب وہ پاک ہو جائے پھر چاہے تو اس کو طلاق دے دے. تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے کہا افتح تحسب بہا، کیا آپ اس طلاق کو شمار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فقال ما یمنع، تو انہوں نے کہا اس میں رکاوٹ کیا ہے، مانے کیا ہے؟ ارائیت ان عجز واستحمق، تیرا کیا خیال ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے طلاق دینے سے عاجز آیا، یا اس نے حماقت والے طریقے سے طلاق دے دی، غلط طریقے سے طلاق دے دی، تو کیا یہ رکاوٹ ہونی چاہیے اس بات میں کہ جی اس کی طلاق ہی نہ شمار ہو؟ تو نہیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ان کی رائے تھی، یہ ان کا اجتہاد تھا، آپ علیہ السلام کی بات نہیں تھی. انس ابن سیرین سے ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا ان کی بیوی کے بارے میں جس کو انہوں نے طلاق دے دی تھی. تو انہوں نے کہا بھئی میں نے اسے حالت حیض میں طلاق دی تھی. تو میں نے حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کیا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسے حکم دیں کہ وہ رجوع کرے، اور جب اس کی بیوی پاک ہو جائے تو پھر اس کو اس کے طہر میں طلاق دیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے رجوع کیا، پھر میں نے اس کو اس کے طہر میں طلاق دی. ٹھیک ہے. یہاں یہ واضح آ گیا ثم طلقتها لطہرها، پھر میں نے اس کو اس کے طہر میں طلاق دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ پھر طریقہ کار بتلایا جا رہا تھا کہ اس طرح سے طلاق دو. اگر پہلی طلاق ہو گئی تھی تو پھر یہ دوبارہ اس کی ضرورت نہیں تھی. قلت فاتدت بتلک التطلیق التی طلقت وہی حائض، تو راوی کہتا میں نے کہا کہ جی آپ نے اس طلاق کو کیا شمار کیا تھا جو آپ نے حالت حیض میں دی تھی؟ چلو یہ تو دے دی، وہ شمار کی تھی. قال ما لی لا اعتد بها، انہوں نے کہا جی اس کو شمار کرنے میں مجھے رکاوٹ ہی کیا تھی؟ وان كنت عجزت واستحمقت، بھلے میں صحیح طریقے سے طلاق دینے سے عاجز رہا یا پھر میں نے حماقت والا طریقہ اختیار کیا. ابن سیرین عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. تو حضرت عمر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس ہے، ان کو خبر دی. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسے حکم دو کہ وہ رجوع کرے، پھر جب وہ پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق دے. ٹھیک ہے. تو میں نے ابن عمر سے کہا کہ کیا وہ طلاق شمار کی گئی؟ تو انہوں نے کہا جی فما، کیوں نہیں؟ مطلب وہی بات کی کہ جس میں رکاوٹ کیا. تو یہ بات بار بار جو ہے وہ مختلف روایتوں کے اندر آ رہی ہے.
ٹھیک ہے، اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اس سے اگلی روایت بھی وہی ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ عبد الرحمن بن ایمن مولا عزہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کرتے ہیں اور ابو زبیر سن رہے تھے۔ سوال یہ ہوا کہ جی وہ شخص جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے حالت حیض میں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کو کہو، فسال عمر رسول اللہ فقال ان عبداللہ ابن عمر طلق امرأۃ وہی حائض، تو آپ علیہ السلام نے کہا لیراجعہ ہے، رجوع کریں۔ تو فردہ وقال اذا طہرت فیطلق او لیمسک، تو انہوں نے پھر اس سے رجوع کر لیا اور پھر کہا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر چاہے تو طلاق دے چاہے تو اس کو روک رکھے۔ تو اگلی بھی بس اسی طرح کی روایت ہے۔ تو یہ مطلب ایک ہی چیپٹر کی مختلف روایتیں۔ یہاں البتہ یہ اس طرف اشارہ کیا کہ انہ سمع عبد الرحمن ابن ایمن مولا عروہ تو یسأل ابن عمر و ابو زبیر یسمع بمثل حدیث حجاج وفیہ بعض الزیادہ، یہ جو بات کی ہے نا امام مسلم نے کہ اس میں یہ جو ابو زبیر والی روایت ہے اس میں کچھ زیادتی ہے، یہ زیادتی اس کا تذکرہ جو ہے وہ امام مسلم نے نہیں کیا، اس کا تذکرہ ہمیں ابو داود کے ہاں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو تذکرہ کیا نا امام مسلم نے اس کا کہ ابو زبیر کی روایت میں کچھ اضافہ بھی ہے، تو وہ اضافہ یہی ہے، وہ سنن ابی داود کی روایت میں ہے، تو اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ طلاق شمار نہیں ہوئی۔ یہاں پہ تو یہ روایتیں آئی ہیں نا کہ یہ شمار ہوئی، وہاں پہ یہ ہے کہ نہیں ہوئی، تو ایک یہ بھی کنٹرڈکشن آ گئی، لیکن زیادہ تر جو ہے نا راویوں نے یہی کہا کہ شمار ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی ابو زبیر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اور راوی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ شمار نہیں ہوئی، تو دو طرح کے بیان آ گئے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی، ایک وقت میں انہوں نے کہا ان کی رائے یہ بنی کہ یہ شمار ہوئی ہے، ایک وقت میں ان کی رائے یہ بنی کہ یہ شمار نہیں ہوئی، تو دونوں طرح سے ان سے آگے نقل ہو گئی۔ اب اس میں ان کی آخری رائے کیا تھی واللہ اعلم، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ تو بہرحال مینسس کی طلاق کے بارے میں ابن تیمیہ کا جو مکتب فکر ہے اس میں یہ نہیں ہے، یا اہل الظاہر کا جو مکتب فکر ہے، باقیوں کے ہاں ہے۔ تو ابن تیمیہ کے ہاں تو مطلب یہی ہے نا کہ جی کوئی بھی طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طور میں طلاق دی ہے مثال کے طور پہ اس کے مطابق، اب اگر نیکسٹ طور میں پھر طلاق دے دی بغیر درمیان میں رجوع کیے تو یہ طلاق بھی نہیں ہوتی اگر اس نے رجوع نہیں کیا، کیونکہ طلاق سے وہ اس کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، تو جب اس کی بیوی نہیں رہی تو سیکنڈ طلاق کس کو دے رہا ہے، تو ان کے نزدیک وہ دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک وہ رجوع کر کے اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں نہیں لے آتا۔ ٹھیک ہے، ایک طلاق سے بھی وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ہاں عدت کے اندر اندر شریعت نے اسے کہا ہے کہ دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے طریقہ رجوع کا ہے، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح میں لانے کا طریقہ نکاح کا ہے۔ اب آسم ہے، تو ان کے نزدیک ایک طلاق سے وہ بیوی نہیں رہی تو دوسری طلاق اس کی لغو ہو جاتی ہے، وہ اس نے اپنی بیوی کو دی نہیں جب تک وہ اسے رجوع نہ کرے۔ ہاں رجوع کر لیا، اب اس کی بیوی بن گئی، اب دوسری طلاق دے گا تو ویلڈ ہوگی، اب درمیان میں رجوع کیا پھر اس کو طلاق دی پھر وہ ویلڈ۔ تو رجوع قولاً بھی ہو سکتا ہے عملاً بھی ہو سکتا ہے۔ باب طلاق الثلاث، صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جو طلاق بدعت میں آتا ہے لیکن ابن تیمیہ جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کوئی خاص واضح نہیں کرتے بات کو، اور وہ ہے دو گواہوں کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے کہ قرآن کا انداز یہ ہے نا کہ رجوع کے اوپر اور طلاق کے اوپر دو گواہ بناؤ۔ امام بخاری نے بھی اس پہ باب باندھا ہے، ٹھیک ہے، دو گواہ بنانے کا۔
اگرچہ بعض اہل علم ایسے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. اہل تشیع میں تو ویسے یہ موقف ہے نا، 2 گواہوں کے بغیر طلاق ہوتی نہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ رہے ہیں خال رہے ہیں. واو طلاق الثلاث، 3 طلاقوں کا حکم، یعنی ایک مجلس میں 3 طلاق. حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ الطلاق علی عہد رسول و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ طلاق جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں. طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فی انا، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے ٹھہراؤ تھا. مطلب اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ سے طلاق دے سکتے تھے مہینے کے وقفوں سے، لیکن لوگوں نے جلدی کر کے ایک وقت میں طلاق دینا شروع کر دی. فلو امضیناہ علیہم فامضی علیہم، تو اگر ہم ان کو ان کے اوپر نافذ کر دیں، فامضی علیہم تو انہوں نے اس کو ان کے اوپر نافذ کر دیا، یا جاری کر دیں تو انہوں نے اس کو ان کے اوپر جاری کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے جاری کیا، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی. فلو امضیناہ علیہم فامضی علیہم، اس پر اجماع بھی نہیں ہوا ہے، اجماع بھی نہیں ہوا. اجماع بھی نہیں ہوا، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہوا ہے لیکن اجماع نہیں ہوا. یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے شروع میں کتاب الطلاق کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں کافی سارے حوالے دیے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں نا اس کے شروع میں یہ اچھی شرح ہے مسلم کی، عبدالعزیز علوی صاحب کی بھی اچھی ہے، اور یہ جو ہے نا ان کی یہ ایک تو انہوں نے یہاں پہ تعزیر کا ذکر کیا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے اہل علم کا بھی ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. ہاں، در حقیقت صحابہ کی اکثریت نے اسے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کیا تھا، لیکن صحابہ میں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، پھر تابعین میں عطا، طاؤس، عمر بن دینار، اور اس کے بعد بھی محمد بن وضاح، قرطبہ کے علماء میں سے محمد بن تقی، محمد بن عبد السلام خوشنی، یہ اسی کے قائل تھے کہ یہ ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فتح الباری سے انہوں نے حوالہ دیا. پھر اہل الظاہر اور دوسرے کئی ایک علماء بھی اسے ایک ہی طلاق قرار دیتے. ان کے نزدیک لفظ کی تکرار کا اس میں کوئی اثر نہیں. ٹھیک ہے، یہ بدایت المجتہد کا انہوں نے حوالہ دیا. پھر اہل بیت میں سے وہاں سے زید بن علی، ٹھیک ہے، علی زین العابدین کے جو بیٹے تھے، یہ نیل الاوتار سے انہوں نے حوالہ دیا، امام شوکانی سے. پھر محمد بن اسحاق، خلاص بن عامر، حارث وقلی، داؤد بن علی اور ان کے اصحاب یعنی اہل الظاہر. پھر امام مالک کے متعدد شاگرد اور کئی حنفی علماء بھی اس کے قائل رہے، انہوں نے علام الموقعین سے حوالہ دیا. حجاج بن ارطا، محمد بن مقاتل، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوئی طلاق الثلاث جو ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں، یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں رہا. ہاں، میجورٹی کا موقف ضرور ہے. ائمہ اربعہ کا موقف یہی تھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے تھے. تو اگلی روایت بھی بس اسی طرح کی ہے. تو اصل میں اگر تو اجماع نہیں ہوا تو پھر تو کوئی بھی مجتہد آ کے کوئی خلاف دے سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. ایسے ہی ہے، بس وہ خواہ اس کو ایک مسئلہ بنا لیا. ابن تیمیہ تو وہ جو 13-14 علماء مجتہدین تھے ان میں سے بھی لے آتے ہیں کہ ان میں سے بھی جو تھے وہ یہ تو ائمہ اربعہ کا اجماع تھا نا اس بارے میں، بلکہ ان کے علاوہ جو مجتہدین تھے وہ ان کا ایسی. بس وہ یہی ہے کہ جب ہمارے یہاں تقلیدی جمود زیادہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس قسم کی. باقی ٹھیک ہے کہ اس رائے میں بھی، جیسے اب حیض کے مسئلے میں ایک رائے جمہور فقہا کی ہے کہ ابن تیمیہ کی، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ اس طرف چلے جاؤ. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے بارے میں ایک جمہور فقہا کی ہے کہ ابن تیمیہ کی، جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس طرف چلے جاؤ. کوئی سب و شتم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ زنا کر رہے ہیں.
اب یہ ایک جو انداز ہمارے ہاں جو ہے نا ستی سا پیدا ہو گیا، وہ جی جو اس فتوے پہ عمل کریں وہ تو زنا کر رہے ہیں. عجیب بات ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو گیا، ولی کے بغیر نکاح، 20 مسائل ہیں. اب وہاں ایک دوسرے کو کہو گے کہ زنا کر رہے ہیں، غلط ہے. یہ ستی انداز ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جی وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو جی ہو جاتا ہے. تو وہاں جمہور کہہ رہے ہیں تو پھر آپ سارے زنا کروا رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے گا تو پھر آپ کو بھی برا لگے گا کہ یار تھوڑی برداشت پیدا کرو. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جب 3 سے نکل سکتے ہیں تو 4 سے بھی نکل سکتے ہیں. آپ 3 سے نکل گئے نا، 3 ائمہ سے آپ نکل گئے، حنفی علیحدہ ہو گئے 3 ائمہ سے بہت سارے مسائل میں. یہ تینوں اکٹھے ہیں، مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل. اصطلاح بن گئی کہ ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے. کمپیریٹو فقہ میں یہ بہت چلتی ہے، ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 7 شاگرد ہیں، مالک کے شاگرد شافعی کے امام احمد، تو وہ عموماً ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب 3 سے نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے گناہ نہیں کیا تو 4 سے نکلنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی مجتہد ہے تو. اور ہیں ظاہری بات ہے 4 کے اوپر تو اللہ نے اجتہاد بند نہیں نہ کر دیا، یا اللہ نے کوئی نص تو نہیں نہ اتار دی کہ یہ 4 ہی تھے میری امت میں. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی امت میں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ قال ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے کہا ہات من حناتک، کہ اپنے جو ہے نا وہ نوادر فتاوی میں سے کوئی فتویٰ عنایت فرمائے. یعنی جو عام لوگ جو اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے رہے، کوئی نوادرات لے کر آئیں. تو علم یکن الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ و ابی بکر واحدہ، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی نہیں شمار ہوتی تھی. فقال قد کان کذلک، انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو لوگوں نے کثرت سے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا شروع کر دیں. تو پھر حضرت عمر نے اس کو ان کے اوپر لاگو کر دیا. تو مطلب یہ ان کا اجتہاد تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، اور حاکم کے اجتہاد کو لوگوں نے قبول کیا. اس کی پھر جو تعبیر کی ہے ابن قیم علیہ رحمہ وغیرہ نے، انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم منسوخ کر رہے ہیں، تو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو رجوع کا حق نہیں دیں گے. یعنی اس کی طلاق تو ایک ہی ہوئی ہے، رجوع کر سکتا ہے، لیکن ہم انتظامی اعتبار سے اس پہ پابندی لگائیں گے اور یہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرے گا. جیسے ہمارے یہاں اب دیکھیں کہ 18 سال سے پہلے شادی تو کر سکتا ہے نا، تو اسٹیٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے کہا کہ جی 18 سال سے پہلے شادی آپ نہیں کر پاؤ گے، ہم نے آپ کو پابند کر دیا. تو ان کو ہم پابند کر دیں گے کہ واپس میں رجوع نہیں کریں گے، تاکہ لوگ اس عمل سے رک جائیں، شریعت کا مذاق اڑانے سے رک جائیں. تو یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو عارضی طور پہ ایک شر کو بند کرنے کے لیے جاری کیا گیا تھا. تو یہ انہوں نے توجیہ کی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا. باب وجوب الکفارہ علی من حرم امرأتہ ولم ینوی الطلاق، اس کے اوپر کفارہ کہ جس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہا کہ جی وہ میرے اوپر حرام ہے لیکن اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی. سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہ کان یقول فی الحرام، کہ وہ بیوی کو حرام کرنے کے بارے میں کہتے تھے یمین یکفرها، قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر کچھ روایتیں جو ہے وہ مسنگ ہے میرے خیال میں. یہ پیج نمبر جو ہے نا 155 سے 158 آ گیا، 6-7 درمیان میں رہ گیا. چلیں بہرحال اس کو ہم بعد میں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اپنا اگلی لیکچر میں انشاءاللہ سے. تو یہ جو معاملہ ہے نا اس کا معلق طلاق کا، اس کو بھی ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو ہے وہ معلق طلاق کو قسم بنایا ہے. یعنی یہ جو تعلیق کے ساتھ وہ طلاق دیتا ہے نا کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، اگر تو اپنی ماں کی طرف گئی تو تجھے طلاق. تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہا کہ اس میں اس کی انٹینشن جو ہے وہ طلاق کی نہیں ہوتی، اس کام سے روکنے کی ہوتی ہے. تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو ایک قسم ہے جو اس نے توڑ دی، تو اس قسم کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے. لیکن جمہور اس کو طلاق میں لے جاتے ہیں. ابن تیمیہ اس میں تفصیل کرتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس کا مقصود طلاق ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جب اس کا مقصود طلاق ہو اس تعلیق سے تو پھر طلاق ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ اس کا مقصود اس کام سے روکنا ہوتا ہے. تو
اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر اس نے یہ تعلیق لگائی کہ اگر تو نے بدکاری کی، ٹھیک ہے، تو یا کوئی بھی اس کا عاشق تھا جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھی، اگر تو اس سے رابطے میں رہی تو تجھے طلاق. تو اب یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مقصد طلاق ہی ہوگا کہ میں نے ایسی بدکار عورت کو رکھ کے کیا کرنا ہے، صرف مقصد اس کو اس کام سے روکنا نہیں. تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. یہ روکنا یا دھمکانا ہوتا تو وہ تو پھر یہ بولتا نا کہ اگر تو نے یہ کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ بات بولنا کہ یہ کیا تو طلاق ہے، یہ تو ڈفرینس ہے نا ان دونوں میں. نہیں فرق تو ہے، وہ جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا مقصود طلاق دینا تھا تو طلاق دے دیتا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ شریعت نے تو طلاق دینے کے لیے یہ طریقہ مقرر ہی نہیں کیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد اصل میں اس کو اس کام سے روکنا تھا، اب اس سے روک نہیں رہی، کنٹرول نہیں ہے اس کا بیوی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے. اب اسے لگ رہا ہے کہ جی بیوی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی اس کو طلاق کی دھمکی سے تھریٹ کر کے میں کنٹرول کروں. تو ورنہ تو طلاق دینے کے لیے یہ طریقہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے اس کو کہتے تھے تجھے طلاق، یا جب وہ کام کر لے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتا. لیکن اس نے اس کو مشروط کیا جب، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کام نہ کرے، یعنی جب یہ کام کرنے لگے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اب مجھے طلاق ہو جائے گی، تو اب طلاق کے ڈر اور خوف سے وہ یہ کام نہ کرے. تو بیسیکلی یہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا